اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ ہود کی آیت نمبر 61 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کے حمد اس کے شکر کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ توفیق دی، جس نے ہمیں یہ استطاعت عطا کی، استطاعت دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے کلام کو سمجھنے سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی اور استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ رکوع پڑھے ہیں، پچھلے 5 رکوع ہم نے پڑھ لیے پہلے۔ اس میں پہلے 2 رکوع جو ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور مشرکین یا کافر جو ہیں ان کے بارے میں اور مومن جو ہیں ان کے بارے میں کچھ آیات تھیں۔ پھر تیسرا اور چوتھا رکوع جو ہم نے پڑھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کی قوم کے انکار کے نتیجے میں ان کے اوپر جو عذاب آیا سیلاب کا۔ پھر 5واں رکوع جو ہم نے کل پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا قوم ہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یا قوم عاد کے نام سے جو مشہور ہے، ان کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ان کی قوم نے، اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے بھی انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کے بارے میں مختلف تقاضے کیے، اور سب سے بڑا جو ان کا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ تو ایک عام آدمی یا عام انسان، ایک بشر ہیں، ان میں کوئی ایسی مفوق الفطرت کوئی خاصیتیں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو اللہ کی طرف سے پیغامبر مانے یا اس طرح کے متفرق معاملات۔ تو پھر ان کے انکار کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے وہ نازل کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کو وہاں سے نجات دلائی۔ اور عاد کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ ایک بہت ہی طاقتور قوم تھی، جو بڑے بڑے ستونوں پر مبنی بڑی بڑی تعمیرات اور بڑی بڑی عمارات بنانے میں ماہر تھی، اور جسمانی اعتبار سے بھی کافی طاقتور قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ لیکن پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہم نے کل دیکھ لیا کہ ان کے اوپر سخت تیز تند ہوائیں جو ہیں وہ چلیں مسلسل 7-8 دن تک، جس نے ان کی پوری بستی کا ملیا میٹ ہی کر دیا۔ آج ہم بڑھتے ہیں، ہم اگلے رکوع کے ساتھ آیت نمبر 61 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَإِلَى ثَمُودَ اور سمود کی طرف، أَخَاهُمْ صَالِحًا ان کے بھائی صالح کو، اور سمود کی قوم سمود جو ہے ان کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو۔ سمود بھی قوم عاد جو ہے ان کے اوپر جب عذاب آیا تو ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے ان کو وہاں سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے۔ پھر وہ دوسری جگہ پر جا کر آباد ہو گئے۔ جب قوم عاد یا حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ دوسری جگہ پر آباد ہوئے تو وہ اسی نسل سے پھر آگے کچھ جنریشن بعد پھر یہ جو قوم ہے وہ قوم سمود جس کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ اور سمود جیسا کہ عاد جو ہے کوئی
کوئی مشہور شخصیت کے نام سے اس قوم کا نام پڑ گیا، اسی طرح قوم سمود بھی یہ کوئی غالباً کوئی بڑی شخصیت ہوگی یا کوئی بڑا ان کا آدمی ہوگا جس کی مناسبت سے ان کا نام قوم کا نام سمود پڑ گیا باہر، واللہ عالم۔ تو سمود کی قوم جو ہے قوم عاد جو ہے اسی کی اگلی نسلوں میں سے ہے، اسی کی نسل ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت سام جو ہیں ان کے بیٹے حضرت سام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی تیسری یا چوتھی جنریشن میں آ کر قوم عاد جو ہے بنی، اور قوم عاد کے بعد پھر کچھ جنریشن کے بعد قوم سمود جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی، یا وہ موجود تھی وہاں پر۔ اب قوم سمود جو ہے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کے بھائی سے مطلب انہی میں سے، انہی کی بستی میں سے، انہی قوم میں سے، یا انہی لوگوں میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب سمود جو ہے وہ بھی فن تعمیرات کے ماہر تھے، لیکن ان کی اسپیشلٹی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر، باقی تعمیرات بھی وہ بڑے ماہر تھے، لیکن پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی تعمیرات کرنا، یہ ان کی اسکل تھی اور خاصیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی مہارت دے رکھی تھی اس ٹیکنیک میں یا اس ٹیکنالوجی میں کہہ لیں اس وقت، اور بہت ہی بڑے بڑے اور بہت ہی وسیع و عریض کے طرح کے محلات جو ہیں پہاڑیوں کو تراش کر بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اس وقت وہ کس طرح سے انہوں نے بناتے ہوں گے واللہ عالم، لیکن آج بھی ہمیں اس کی جھلک جو ہے وہ جورڈن اردن کی کچھ علاقوں میں وہاں پر، بلکہ وادی موسیٰ ہے، مدین کا علاقہ، مدین کا نام ہے مشہور ہے، مدین یا مدائن، وہاں پر آج بھی ان کے باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ کھلے عام مطلب ہمیں ایک دعوت دیتی ہیں کہ ذرا دیکھیں ایسے ایسے لوگ بھی ماضی میں گزر چکے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور اتنی قوت دی، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، اور انکار کے نتیجے میں ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک مطلب ایسے کھنڈرات یا کسی ایک مطلب کسی ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں پر پچھلی قوم کے کچھ کھنڈرات تھے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی تھی، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو ان سے کہا کہ انہوں نے صحابہ سے کہا کہ جب کسی معذب قوم یعنی کہ کوئی ایسی قوم یا ایسے علاقے سے گزریں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو، تو وہاں سے پھر استغفار یا اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ تو بہرحال آج بھی صرف ایک دیکھنے کے لیے، اندازہ کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح کے، یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے کلپس، لیکن کچھ فوٹوز جو ہیں وہ میں شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کچھ فوٹوز ہیں جو انہی کھنڈرات یا انہی مطلب گھروں کی ہیں، انہی محلات کی ہیں جو قوم سمود نے پہاڑوں میں تراش کر کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی وسیع و عریض علاقے کے اوپر بہت ہی بڑے بڑے تعمیرات جو پہاڑوں کے اندر پورے محلات اور پوری مطلب بلڈنگز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی ایک طاقتور سکل اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس قوم کو، بلکہ اس کا اگر صحیح ہم علاقہ بھی دیکھیں تو ہمیں یہ بھی مل جاتا ہے گوگل ارتھ میں، ہمیں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ جو ٹیکنالوجی ہمارے سامنے اگر ہم اس کو پازیٹیو یوز کریں، تو یہاں پر ہم نے اس دن دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ آباد تھی، اور اسی سے پھر آگے مختلف علاقوں میں پھر مطلب پھیلی ان کی قوم، تو پھر یہیں سے پھر یہ سیریا اور جورڈن، یہ جورڈن جو ہے اردن کے جو بالائی علاقے وہاں پر ہمیں آج بھی اسی قوم کے آثار جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ یہ یہاں پر بلکہ یہ وادی موسیٰ ہی ہے، وہ ہارون علیہ السلام کا مزار بھی یہاں پر کلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں پر موجود ہے، اور اگر یہاں پر پہاڑوں کی ساخت کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ایک سخت چٹانوں کی شکل میں یہ یہاں پر موجود ہیں یہ پہاڑ، اور ان کے بیچوں بیچ
یہاں پر کچھ فوٹوز جو ہیں ان کو اگر ایکسپلور کریں تو اسی سے ملتی جلتی فوٹوز جو ہم نے وہاں پر دیکھی گوگل سرچ میں وہ ہمیں ملتی ہیں کہ یہاں پر پہاڑوں کو تراش کر کس طرح سے مطلب ان کے اندر محلات تعمیر کیے گئے ہیں مختلف جگہوں پر یہاں پر، اور یہ بہت ہی وسیع علاقے میں یہ آبادیاں جو ہیں وہ موجود ہیں ان کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نشانیاں جو ہے وہ ان کی قوم کی، ان کی طاقت کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ آج بھی موجود ہیں، جو ہمارے لیے ایک اشارہ کرتی ہیں۔ ایک تو قرآن کی سچائی جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے، حقیقت بھی سامنے آتی ہے، اور اس کے علاوہ ان قوموں کے بارے میں بھی ہمیں مزید جاننے کی بھی ایک جستجو جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ انہوں نے معاملات کیے اور ان کا نتیجہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوا، اور اگر ان کو ہم اپنی زندگیوں سے کمپیئر کریں تو اس میں مزید ہمیں سوچنے سمجھنے کی کچھ دعوت جو ہے وہ بھی ضرور ملتی ہے اس میں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ وہی تصاویر جو ہیں یہ ایگزیکٹ اس علاقے میں، بلکہ یہ کافی وسیع ایریا ہے جہاں پر یہ پورا پھیلا ہوا ہے، یہ پورا وادی ان کی یا پورے ان کے جو محلات ہیں مختلف جگہوں پہ۔ تو باہر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم بھی استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان قوموں میں مت شمار کرنا یا ان لوگوں میں مت شمار کرنا جن کے اوپر تم نے غضب کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمت، طاقت اور استطاعت دے کہ ہم نیک لوگوں میں شمار ہوں، جو دنیا میں بھی کامیاب ہوئے دین کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے ضرور کامیاب لوگوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال بڑھتے ہیں ہم، اور سمود کی قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو۔ قال یا قومی، تو اس نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود مگر اس کے سوا۔ سیم وہی میسج جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام نے دیا، وہی میسج جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو بھی دیا۔ سب سے پہلا میسج توحید کے بارے میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، عبادت کرو تم صرف اللہ ہی کی، کیونکہ تمہارے لیے کوئی اور، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ہوا انشاکم، اسی نے پیدا کیا ہے تمہیں، من الارض، زمین سے، وستعمرکم، اور آباد کیا تمہیں، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، وہی ہے یعنی اللہ ہی ہے اسی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تمہیں زمین سے، اور اسی نے آباد کیا ہے تمہیں اس میں یعنی اس زمین سے ہی پیدا کیا اور زمین میں ہی آباد کیا۔ اس کو تو بہت ساری مختلف اینگل سے اور مختلف طریقوں سے اس کی تشریح یا اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، بہت سے پہلو ہیں، لیکن اور ان میں سے بہت سے کی نشاندہی بھی ہم کر چکے ہیں پہلے۔ بہرحال ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اسی زمین میں ہی ہر جاندار جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اور وہیں پر فنا ہو رہا ہے۔ اس زمین میں اگر ہم جس طرح سے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام نے مٹی سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر انہی کی نسل آگے بڑھتی یہاں پر پہنچی، یا اس کے علاوہ زمین سے ہی معدنیات اور نمکیات مل کر ایک انسان کی جو فزیکل باڈی جو ہے اس کے جتنے اجزاء ہیں وہ اسی زمین سے ملتے ہیں، اور پھر آباد کیا تمہیں اس میں، یعنی اس زمین کو پھر رہنے کے لیے موزوں کیا، اس زمین پر قرار پکڑنے کے لیے یا بس زندگی گزارنے کے لیے اس کو موزوں بنایا انسان کے لیے اور دوسری جاندار کے لیے۔ اس میں آب و ہوا اور اس میں مطلب آکسیجن اور دوسری جو ضروریات زندگی ہے، تو یہ بہت سارے مختلف پہلوؤں کے ساتھ اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک وسیع نظر سے یا امیجنری مطلب اگر ہم دیکھیں، ایک خاکہ بنا کر یا ایک امیجن کر کے اگر ہم تھوڑا سا کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خشک مٹی کے اوپر کوئی چیز گرے یا خشک مٹی کے اوپر اگر آپ پاؤں ماریں تو اس سے تھوڑی سی دھول اڑتی ہے، وہ چند لمحوں کے بعد یا چند سیکنڈ یا چند منٹس کے اندر وہ دھول جو ہے وہ دوبارہ اسی مٹی میں زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ انسان
اور باقی جتنی موجودات، جتنی اس دنیا میں اس زمین پر جتنی زندگی موجود ہے، ان سب کی مثال اسی کی طرح دی جا سکتی ہے کہ جیسے وہ ایک مٹی کی دھول کی طرح اسی زمین سے اٹھے اور کچھ عرصہ تک انہوں نے اس آب و ہوا میں یا اس ہوا میں معلق رہے، کچھ عرصہ گزارا اور واپس اسی زمین میں اسی مٹی میں مل گئے۔ تو جتنی اس زمین پر موجود ہیں جاندار، جتنے بھی قسم سب کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اسی مٹی سے وہ پیدا ہوتے ہیں، کچھ عرصہ اسی میں زندہ رہتے ہیں اور اسی میں وہ واپس فنا ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک پورا لائف سائیکل بھی ہے کہ ایک زندگی جو ہے وہ دوسری زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ ایک زندگی ختم ہوتی ہے، دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، دوسری زندگی ختم ہوتی ہے، تیسری شروع ہوتی ہے، اسی زمین سے شروع ہوتی ہے، اسی زمین کے اندر مل کر فنا ہو جاتی ہے، اور دوسری جو اگلی آنے والی نسل یا مختلف دوسرے جاندار جو ہیں ان کے لیے وہ خوراک بن جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ میرا ایک امیجنری ویو ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر کہ اس زمین میں دھول کی طرح اٹھتی ہے پوری کی پوری مطلب جتنی بھی جاندار ہیں اس دنیا میں اس زمین پر، اور دھول کی طرح ہی بیٹھ جاتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی ہمارے رہ جاتے ہیں صرف اعمال۔ روح جو ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کی حقیقت تو ہمیں بہرحال ایک وقت آئے گا کہ پتہ چل جائے گا، اللہ تعالیٰ جب وہ چاہے گا۔ لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ باقی رہنے والے اعمال ہیں جو ہم سمیٹ پر اگلی دنیا میں، اس دنیا میں جو کما رہے ہیں ہم جسمانی طور پر، مادی طور پر کچھ بھی ہمارا نہیں، جو ہماری دنیا میں جو ہماری کمائی ہے اس زمین پر وہ ہمارے اعمال ہیں جو پھر اگلی دنیا میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بہرحال حضرت صالح نے بھی اپنے قوم سے کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اسی نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا۔ اس میں آباد کیا ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت نوح، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح، پھر حضرت ہود، اور پھر اب یہ قوم سمود جو ہے حضرت صالح علیہ السلام، یہ ان کی موجودگی نسل در نسل، تو یہ بھی کس طرح سے آباد کاری تمہاری ہوتی رہی اور موضوع جگہ پر تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فائدے بھی دیے، تو یہ سارے بھی اسی کنٹیکٹ میں آ سکتے ہیں۔ فاستغفروہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم بخشش کرو، استغفار کرو اسی سے، اللہ سے۔ ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، اسے توبہ بھی کرو، استغفار کرو۔ تمہیں تو چاہیے کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، ذرا اپنی نظر دوڑاؤ کہ تمہاری حیثیت اور حقیقت کیا ہے، اور وہ اللہ جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں بخشی ہیں ان کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، تو اس شرک کو چھوڑ دو، اپنی اصلاح کرو اور اللہ سے بخشش اور توبہ جو ہے وہ طلب کرتے رہو۔ ان ربی، بے شک میرا رب، قریب و مجیب، بہت قریب ہے قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت قریب سے تمہاری دعاؤں کو، تمہاری بخشش کو اور تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ قول یا صالح، تو انہوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا، قوم سمود نے کہا کہ اے صالح، قد کنت، یقیناً تو تھا، فینا مرجون، ہم میں امیدوں کا مرکز، یقیناً تو ہم میں امیدوں کا مرکز تھا، قبل ھذا، اس سے پہلے، یقیناً اس سے پہلے تو ہمارے اندر ایک امیدوں کا مرکز تھا۔ امیدوں کا مرکز کیا تھا کہ ہمارے اوپر، ہمارے اندر ہی تم پلے بڑے، ہمارے اندر ہی تم، یعنی اسی قوم میں ہی تم مطلب جوان ہوئے ہو، تمہاری زندگی گزری ہے، تمہاری مطلب پچھلی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو تمہارا کریکٹر جو ہے وہ، تمہاری ایمانداری جو ہے وہ، یا تمہاری جرت اور بہادری اور دوسری متفرق جو مطلب انسانی جو خصوصیات ہیں جو تمہارے اندر جو موجود تھیں، اس کو تو دیکھ کر ہمیں لگتا تھا کہ ہم تمہارے اوپر مطلب ناز کریں گے، ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں کہ تم ہماری قوم کی مزید ترقی کے لیے کرو گے، اس کو اپنے آباء و اجداد کی جو چل رہے ہیں، جو رسم و رواج، جو ان کے جو عقائد چل رہے ہیں، اس کو مزید مضبوط کرنے میں تم ہماری مدد کرو گے، یا تم اس کو مزید مضبوط کرو گے، تو ہمیں تو تم سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ اتنہانا، تو کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبد،
کہ ہم عبادت کریں ما یعبد آباؤنا، کہ جس کی ہم عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، کہ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو تم ایسے تھے، ہم تو تم سے ایسی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، لیکن اب تو تمہارا رویہ یہ ہو گیا کہ تم ہمیں روکتے ہو۔ کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ اس کی عبادت کریں جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد جن رستوں پر تھے ان رستوں سے تم چلتے تھے، ہمیں روک رہا ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ، اور بے شک ہم یقیناً شک میں ہیں، ہمیں تو یہ شک ہے، ہمیں تو یہ یقین ہی نہیں، ہمیں تو شک ہے۔ من ما، اس بات سے جو تدعونا، جو تو دعوت دیتا ہے ہمیں، الیہ، اس کی طرف، مریب، بے چین رکھنے والے شک میں، بے چین رکھنے والے شک میں، یعنی ہم تو ایک شک کرتے ہیں، ہمیں تو شک ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے اس میں کوئی حقیقت ہے بھی نہیں، اور یہ شک ہمارا ہمیں بے چین کرتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اچھے خاصے تم بھلے تھے، مطلب اتنی اچھی خصوصیات کے مالک، اور اچانک سے اب مطلب اس طرح سے دعوت تبلیغ شروع کر دی، اور اس طرح سے اللہ مطلب توحید کا درس یا جو بھی معاملات ہیں، تو ہمیں تو تیری یہ دعوت دینا اور تیرا یہ اللہ کی طرف بلانا جو ہے یہ ہمیں شک میں ڈالتا ہے۔ اور کیوں شک میں ڈالتا ہے؟ وہی وجوہات ہیں اس کی جو پچھلی قوموں کے ساتھ، بلکہ اس کے بعد آنے والی قوموں کے ساتھ بھی، کہ اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہے یا رسول بھیجا ہے تو اس کو تو بڑی ایکسٹرا آرڈنری خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے، بڑے بڑے معجزات اس کے ساتھ ہونے چاہیے، اس کے ساتھ بڑی بڑی ایسی مافوق الفطرت قسم کی باتیں جو ہیں وہ جڑی ہونی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قال یا قومی، حضرت صالح نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینہ، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں ہوں واضح دلیل پر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ہی میں نے زندگی گزاری ہے، اور میرا سارا ماضی بے داغ ماضی جو ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے، تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، اور مطلب یقیناً حضرت صالح جو ہے انہوں نے کبھی شرک کا کوئی میٹر یا اس کی کوئی مطلب نہیں کی ہوگی اس طرح سے، یقیناً نہیں کی ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اس کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ تو اس کو وہ دلیل کے طور پر حضرت صالح نے پیش کیا کہ میری ساری زندگی کو اگر تم دیکھو تو کیا تم غور نہیں دیکھتے کہ میں ایک واضح دلیل پر ہوں، کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اب ساری زندگی تمہارے اندر اچھا کردار جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ لے کے اب جو ہے ایسی باتیں کرنا شروع کر دوں جس کے اوپر تم شک کرو یا تم جھوٹ سمجھو؟ تو کیا تم نہیں غور کرتے کہ میں تو ایک واضح دلیل پر ہوں، میرے ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہو مجھے، منہ، اپنی طرف سے، رحمت کہ اس رب نے مجھے اپنی طرف سے ایک خاص رحمت دی ہے۔ ایک خاص رحمت کیا ہے؟ کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو قوم کے لیے، جو وہ مطلب آگے قوم کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خاص رحم کیا، خاص رحمت سے وحی کے ذریعے مجھے بہت ساری واضح نشانیاں اور دلیلیں دی۔ فمن ینصرنی، تو کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان عصیتہ، اگر میں نافرمانی کروں اس کی، فیما، اس میں، تزیدوننی، تم سب زیادہ کر دو کہ مجھے، غیر تخسیر، سوائے خسارے کے، اگر میں اللہ کی بات کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کے مطابق تمہارے آباء و اجداد جو ہیں ان کی پرستش میں لگ جاؤں، یا اللہ کے راستے کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کروں، تو یقیناً میں ظالم ہو جاؤں گا، اور یقیناً تو ایسی صورت میں کون ہے جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کرے گا؟ ٹھیک ہے، اور اگر میں نافرمانی کروں گا تو اس کا نتیجہ جو ہے تم اگر نافرمانی کرتے ہوئے اگر میں تمہارے ساتھ مل جاؤں تو اس کے نتیجے میں میرے خسارے میں اضافہ ہی ہوگا، یعنی میری ذلت اور میری رسوائی جو ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا بجائے اس کے کہ کمی ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، نشانی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی۔ جس طرح سے پچھلی قوموں نے یا اگلی قوموں نے کیا، اسی طرح سے قوم صالح جو ہے یا قوم سمود جو ہے انہوں نے بھی تقاضا کیا تھا مختلف طرح کے معجزات کا، تو انہوں نے یہ بھی تقاضا کیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر تم سچے نبی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر تم واقعی ہی سچے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے تو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ، اور انہوں نے تقاضا کیا تھا
کہ کوئی اونٹنی جو ہے وہ پیدا ہو جائے ہمارے سامنے کسی چٹان سے یا پہاڑ سے، اگر ایسا ہو جائے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چٹان یا پہاڑ سے ان کے سامنے ہی ایک اونٹنی، بڑی بڑی دراز قامت اونٹنی جو ہے وہ برآمد ہو گئی، جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا، یہ پہلا معجزہ جو ہے وہ اس طرح کا دکھایا گیا نبیوں میں یا رسولوں میں، تو اس کے بارے میں یہاں پر ہے۔ بلکہ یہ اونٹنی کے بارے میں مزید تفصیلات جو ہیں غالباً سورہ قمر میں یا دوسرے بھی کچھ مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہیں، اس میں زیادہ تفاصیل ہیں کہ یہ اونٹنی کے جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص معجزے کے تحت رونما ہوئی تھی، تو اس کا کھانا پینا جو ہے وہ بھی اسپیشل تھا۔ بلکہ پانی جو ہے وہ اتنا پانی پی جاتی تھی ایک دفعہ کہ وہاں پر جو گھاٹ، جو کنویں جہاں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا، یہ اونٹنی جب وہاں سے پانی پیتی تھی تو وہاں کا پانی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، اور باقی دوسرے جو جانور اور جو انسان ہیں ان کے لیے نہیں بچتا تھا۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے باری مقرر کر رہی تھی، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے وہ باقی کے لوگ جو ہے وہ پانی پیئیں گے۔ تو اس طرح سے ان کی اس اونٹنی کا وجود جو ہے ان میں، وہ بھی مختلف طریقوں سے ان کے لیے ایک آزمائش کا باعث بنا، جس کے نتیجے میں پھر انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، مار دیا، جس کا تذکرہ اسی اگلی آیات میں آئے گا۔ بہرحال تو اس معجزے کی طرح یہاں پر اشارہ ہے کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک عظیم نشانی کے طور پر، ایک بڑے معجزے کے طور پر، فذروھا، تو پس چھوڑ دو اسے، تاکل، کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا، اور نہ تم چھونا اسے، بسوء، برائی کے ساتھ یا برائی کی نیت سے، فیاخذکم، ورنہ پکڑے گا تمہیں، عذاب قریب، ایک قریب یا جلد آنے والا عذاب۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے، تمہارے ہی مطلب مطالبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ معجزانے طور پر تمہارے لیے یہ پیش کی ہے، ایک بڑی نشانی کے طور پر۔ تو پس تم اسے چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو، اس کو باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین سے کھاتی پیتی پڑے۔ اور دیکھو، اس کو کسی برائی کی نیت سے مت چھونا، اگر تم ایسا کرو گے تو ایک جلد آنے والے عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا تمہارا ایسا کرنا، اس اونٹنی کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا۔ فعقروھا، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی یا اس اونٹنی کو مار دیا۔ فقال تمتعوا، تو اس نے کہا یعنی حضرت صالح نے کہا اپنی قوم کو، یہ انفارم کر دیا، تمتعوا، تم سب فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں یا اپنی بستی میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک۔ اب اس اونٹنی کے مارنے کے بعد ان کے اوپر عذاب واضح کر دیا۔ ایک پوائنٹ چھوٹا سا مس ہو گیا کہ جب بھی کوئی قوم معجزہ طلب کرتی تھی تو ان کے اوپر یہ ان کا نبی یا رسول واضح کر دیتا تھا کہ اگر معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی معجزہ دے دیا تو پھر یہ یاد رکھو کہ اس معجزے کے بعد تمہارے لیے پھر مطلب اس معجزے کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر تمہارے لیے حجت تمام ہو جائے گی، پھر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اور پھر تمہیں توبہ کی کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو پھر اسی طرح سے ہوا اس قوم کے ساتھ بھی کہ اونٹنی جب اس کو قتل کر دیا انہوں نے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے مہلت جو ہے وہ ختم کر دی ان کے۔ تو پھر ان کو انفارم کر دیا حضرت ہود کے ذریعے، حضرت صالح کے ذریعے، حضرت صالح نے قوم سے کہہ دیا کہ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی اب تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، صرف اس 3 دنوں میں تم اپنے گھروں میں رہ لو۔ ذالک وعد، یہ وعدہ ہے غیر مکذوب، نہیں جھوٹ بولا گیا، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک سچا وعدہ ہے کہ اب تمہارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا، تمہارے پاس اب صرف 3 دن ہے، 3 دن کے اندر 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گا۔ فلما جاء امرنا، تو پھر جب آ گیا ہمارا حکم یا عذاب، پھر جب ہمارا حکم یا عذاب آ گیا، نجینا، تو ہم نے نجات دی، صالح کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں جو ان کے اوپر جو اس کے ساتھ ایمان لائے، یعنی حضرت صالح اور اس کے اوپر ایمان لانے والے جو ہیں ان کو پھر نجات دی۔ پہلے سے ان کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ہجرت کر جاؤ اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے، اس بستی سے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نجات دی، برحمت منا، اپنی طرف سے، اپنی رحمت سے،
ومن خزي يومئذ، اور رسوائی سے اس دن کی یعنی قیامت کے دن سے، یعنی قوم صالح کو، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اپنی رحمت سے دنیا میں بھی اس عذاب سے یا اس جو سزا ہے اس سے نجات دی، اور آخرت میں رسوائی سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب جو ہے نہایت ہی طاقتور اور بہت زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جن سب نے ظلم کیا، ظلم کرنے والے یا جو انکار کرنے والے جو تھے ان کو پکڑ لیا، صیحۃ، ایک چیخ نے، ایک چنگاڑ نے، تیز بہت ہی بلند یا تیز چیخ یا چنگاڑ نے پکڑ لیا ان نے، فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندے منہ گرے ہوئے، ایک سخت چیخ یا چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ زلزلہ یا زمین جو ہے وہ بھی پھٹی، یا زلزلہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کے پہلے یا زلزلے کے دوران بھی مطلب مختلف طرح ایک خاص قسم کی آواز جو آتی ہے بہت دہشت ناک آواز ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی اس طرح کا مطلب ایکسپیرینس ہو، میرے ساتھ ہلکا سا ایکسپیرینس ہوا تھا 94 میں جب زلزلہ آیا تھا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی ایک سزا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے اوپر چیخ یا چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، اور ایسا ہو گئے جیسے کوئی آبادی وہاں پر ہے ہی نہیں تھی، بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ کہاں نہ گویا کہ لم یغنو، نہ رہے تھے وہ، فیہا، اس میں یا اس آبادی میں یا ان گھروں میں، الا، خبردار، ان سمودہ، بے شک سمود نے، کفرو، کفر کیا۔ یہ بے شک یہ اس وقت تھا کہ سمود نے کفر کیا، اللہ کی باتوں کا انکار کیا، ربہم، اپنے رب سے، الا، خبردار، سن رکھو، بعدن لسمود، دوری ہے سمود کے لیے، دوری ہے سمود کے لیے، سمود کی قوم جو ہے ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس رکوع میں بھی قوم سمود کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا، ان کی قوم نے بھی اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور حج کے بدلے ہمیں صحیح راستہ جو ہے وہ ہمیں دکھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کہ کل ٹائم جو ہے وہ کافی پیچھے چلا گیا صبح فجر کا، تو کل ہم دیکھیں گے 10 منٹ یا 15 منٹ ٹائم جو ہے اپنا تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں گے، کیونکہ مطلب سائن ان میں بھی تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ تھوڑا وقت پہ ایک تو شروع کریں ہم، اور دوسرا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ کل پیچھے لے کے جائیں گے، اس کا میں گروپ میں اناؤنس کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے مختلف معاملات میں پریشان ہیں۔ کل میرے ایک کزن نے مجھے اسپیشلی میسج کیا ہے کہ اس کا ایک قریبی کزن ہے، تو وہ ابو ظبی میں ایک بڑا حادثہ ہوا، اور اس میں اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی زیادہ سیریس ہے، تو اس کے لیے دعا کی اس نے خاص کر درخواست کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے بھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس طرح کے آزمائشوں میں ہیں ان سب کے لیے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں اور صحت سے بھرپور ان کا زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ساری نیک اور جائز اور قابل قبول جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ہماری وہ دور قبول فرمائے۔ ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہم صالح اور نیک بنائے، ہمیں اللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔